اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ترتیب ایسے بنائی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ اس کو امتحان کی جگہ نہیں سمجھتے، اسی لیے ہماری زندگی اس طریقے سے نہیں گزرتی جیسے کہ گزرنی چاہیے۔ اکثر لوگ اس دنیا کو جنت بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور جب جنت نہیں بنتی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، لوگ پینک اٹیکس میں چلے جاتے ہیں، لوگ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، پھر لوگ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، لوگ دوائیاں لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ان کو جو ان کا ایم تھا، جو ان کا گول تھا، جو ان کا ویژن تھا، جو وہ خواب دیکھ رہے تھے، جو ڈریم کر رہے تھے، وہ ان کو نہیں ملتا، تو پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اوپر جینوئنلی پریشانیاں ہوتی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن میں ایک بڑے طبقے کی بات کر رہا ہوں جو کہ صرف اس لیے پریشان ہے کہ ان کو وہ نہیں مل رہا جس کو وہ سوچ رہے تھے۔ یہ دنیا جنت نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارا امتحان لیں، اور ایک دن آئے گا کہ میں اور آپ سب اللہ کے پاس جائیں گے، اور اس دنیا میں جو ہم کر کے آئے ہیں یا کر کے جائیں گے اس کے مطابق کچھ لوگ پاس ہوں گے، کچھ لوگ اللہ نہ کرے فیل ہو جائیں گے۔ تو اس دنیا کو امتحان کی جگہ سمجھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہی فرمایا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں نے زمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے سکیں اس چیز کا کہ تم میں سے کون بہترین اعمال کر کے آتا ہے، سب سے اچھے عمل کون کر کے آتا ہے۔ اس چیز کا امتحان ہے کہ نیک اعمال جو زیادہ کر کے جائے گا وہ کامیاب ہے، جو نیک اعمال نہیں کر کے آئے گا اللہ نہ کرے وہ ناکام ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھے گا تو ہر انسان، ہر شخص سے 4 سوال ہوں گے، اور کسی کے قدم نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے قیامت کے دن جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ 4 سوال نہ پوچھ لیں۔ یہ پوچھے ہر ایک سے جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، خود اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے اور باقی حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے کہ 4 سوال اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اگر ہم تفکر کر لیں ان 4 سوالوں پہ جو کہ آنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سوال یا پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے عمر کیسے گزاری، تم جو زندگی دنیا میں گزار کے آئے ہو وہ کیسے گزاری۔ یہ پہلا سوال ہوگا ہر شخص، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا ہر شخص سے کہ تم نے عمر کیسے گزاری، نیکی میں گزاری یا بدی میں گزاری، اچھے اعمال کر کے گزاری کہ برے اعمال کر کے گزاری، اللہ کی بات مان کے گزاری کہ اللہ کی نافرمانی کر کے گزاری۔ ہر ایک سے سوال ہوگا عمر کیسے گزاری۔ دوسرا سوال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جوانی کیسے گزاری، خاص طور پہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک اوور آل عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ پوری عمر کیسے گزاری شروع سے آخر تک، اور دوسرا سوال ہوگا کہ اس عمر کے اندر جو ایک فیز تھا، ایک حصہ تھا جوانی کا، وہ کیسے گزاری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جوانی کے بارے میں خاص سوال کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ جوانی ہی وہ عمر کا حصہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان کی عقل اکثر صحیح نہیں سوچتی، انسان اپنی خواہشات، اپنے جذبات میں ایسا اس سے مغلوب ہو جاتا ہے کہ انسان کی عقل پہ وہ خواہشات، وہ جذبات غالب آ جاتے ہیں، انسان کی عقل صحیح سوچ نہیں پاتی۔ اور یہی وہ عمر کا حصہ ہوتا ہے جب انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی ہے۔ جب چھوٹا ہوتا ہے تب بھی اس کی طاقت میں کمی ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی، اور جب جوانی سے نکل جاتا ہے، بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، تب بھی اس کی طاقت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے یا ہو جاتی ہے۔
یہ جوانی کی عمر وہ ہوتی ہے جب اس کی طاقت سب سے عروج پر ہوتی ہے، سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طاقت کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نیکی میں استعمال کیا جائے۔ بڑھاپے میں جب طاقت ختم ہو جاتی ہے تب تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جوانی میں، نوجوانی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال کر کے اس کو اچھے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔